نے کیا بلایا وہاں سب نبیوں کو پھر بلا لیا میدان خصوصی میں سوال ہے یعنی آنے والے سب نبی تھے جب آنے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ کر ہوئے جبریل امین نے آقا کو قدر سے پکڑ کر امامت کے مسلح پہ لے کر میں آپ کو فرماتا ہوں امامت کے مسلح پہ آیا وہ سب میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور میرے سب سے پیچھے ہے اور امام کو سب سوال تھا حضور نے نماز شروع کی ایک بات یاد کرنا کیا شروع کی معراج رات کو ہی کی یا دن کو رات کو نا تو یہ نماز کون سی تھی فجر کی ظہر کی عصر کی مغرب کی عشاء کی ان میں سے کوئی تھی انتقام چڑھا ہوا تھا اوپر میں نماز شروع کی اگر فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں کی تو یقیناً پھر کوئی نفلی نماز نہیں ہوگی تو اگر نفلی نماز میرے آقا پڑھائیں پیچھے نبی کارے پڑھیں تو جائز ہے تو صلاۃ و تسبیح اگر کوئی عالم امام پڑھا دے اس کی مقتدی پڑھے تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہے حضور نے نماز پڑھائی ہم کیا تھی دیکھیں حضرت علامہ مولانا محفوظ کا نماز پڑھتے ہیں ابھی آگے یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں جو ان کے پاؤں لگتے ہیں پیچھے حضرت کھڑے ان کا کاٹ ان کے پاؤں لگتے ہیں یہ کھڑے ان کا کاٹ ان کے پاؤں لگتے ہیں یہ کھڑے ان کا کاٹ حضرت جابر نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا میرے آقا فرماتے ہیں نبیوں میں نبیوں میں کون میں یا رسول اللہ آخر میں میرے آقا نے فرمایا حضرت سلیمان نبیوں میں آخر میں کون حضرت سلیمان اگر اسی درجے کو دیکھو منصب کو دیکھو مرتبے کو دیکھو تو مرتبے میں سب سے آگے حضرت سلیمان جنت میں جانے میں سب سے آگے میں اب مسجد اقصی کے اندر نماز کی حالت یہ تھی آگے ہم اللہ امامت میں میرے آنا تھے اچھا سجدے میں گئے میں نبی کا جو سر لگا سجدے میں پیچھے آپ کے قدم تھے پیچھے کھڑے آپ کے قدموں میں آدم علیہ السلام کا سر اگر پیچھے سے شروع کرو تو سب سے پیچھے حضرت سلیمان کا سر لگا حضرت عیسیٰ کے قدم حضرت عیسیٰ کا سر حضرت موسیٰ کے قدم حضرت موسیٰ کا سر حضرت یعقوب کے قدم حضرت یعقوب کا سر حضرت اسحاق کے قدم حضرت اسحاق کا سر حضرت اسماعیل کے قدم حضرت اسماعیل کا سر حضرت ابراہیم کے قدم حضرت ابراہیم کا سر حضرت ہارون کے قدم حضرت ہارون کا سر حضرت ہارون کے قدم حضرت موسیٰ کا سر حضرت شیش کے قدم حضرت شیش کا سر حضرت آدم کے قدم آدم کا سر محمد کے قدم کمال چھوڑے جاتے ہیں نبیوں کے ساتھ رہتے ہیں عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عاشقوں کے امام اعلی حضرت آپ نے طلب کر کہا سب سے
24,000 کا سال لگے تو میرے مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں. جس مدینے والے کا قدم اتنا آتا ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر کبھی کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے نبی تو ہمارے جیسے نا بھائی، کئی بندے آپ کو کیسے ملیں گے کبھی اپنے جیسے ہی نا، کبھی ہمارے جیسے تھے، بڑے بھائی جیسے تھے. ایک بات بتاتا ہوں، یہ میرے بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم بھائی یہ نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے کھڑا ہو، ادھر سے آدھی صاحب سے کہتے ہیں جی بھائی جان کدھر ہے، میں کہوں گا تو نماز پڑھا ہے، کیا کہیں گے؟ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہا ہے. کون نماز پڑھا رہا ہے؟ بھائی. کون نماز پڑھا رہا ہے؟ ابھی بھائی نماز پڑھا رہا ہے، بندے جماعت میں شامل ہیں اور میں جماعت سے پیچھے ہوں بھائی، اتنی بات کر رہا ہوں نا، تو میں کہوں گا بھائی تو نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں. مشکل بات ہے شاید سمجھ میں آتی. اگر آپ پوچھیں گے بھائی کدھر ہے، میں کہوں گا بھائی جماعت کرا رہے ہیں، میں جماعت سے بھائی ہوں اور بھائی جماعت کرا رہے ہیں، تو پھر میں کہوں گا بھائی. جب بندہ جماعت سے باہر ہو تو پھر اپنے بھائی کو بھائی کہتا ہے، اور جب میں جماعت میں شامل ہونے لگوں گا 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں پیچھے بھائی کے نہیں کہوں گا. کیا میرے تو بھائی ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہوں گا 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں پیچھے بھائی کے، یہ کہوں گا نہیں نہ کہوں گا. کیا کہوں گا؟ کیا کہوں گا؟ پڑھتا ہوں پیچھے. اگر کوئی بات آئے گا وہ بھی پیچھے کھڑا ہو تاکہ کہے گا پڑھتا ہوں پیچھے امام صاحب کے. اگر امام کا ساتھ بھی ہو وہ بھی پیچھے کھڑا ہو تو کیا کرے گا؟ پڑھتا ہوں پیچھے. اور سگا بھائی ہو بڑا ہو تو کیا کہے گا؟ پڑھتا ہوں پیچھے امام صاحب کے. جماعت میں شامل ہونے کے لیے امام کو امام کرنا ضروری ہے. جماعت میں شامل ہونے کے لیے ایمان کو ایمان ماننا ضروری ہے. جوڑی جماعت میں آئے کہا پیچھے ایمان پہ جوڑی جماعت کو سلام پھیرا، ہم نے کیا کہا؟ بھائی جماعت میں شامل ہے تو کیا کہیں گے؟ ایمان. جب جماعت سے بھائی ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی. تو ہم سب مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے ایمان میں رسول اکرم. تو جو لوگ مسلمانوں کی جماعت میں آئے گا وہ نبی کو بھائی نہیں دے گا، وہ نبی کو امام دے گا، وہ جو جماعت سے بھائی ہے وہ بھائی دے گا، جو جماعت سے بیچ میں ہوئے گا وہ نبی ہے. آپ کی مرضی ہے جماعت میں شامل ہو جائے، جماعت سے بیچ میں بھائی چلا ہے. اپنے کو بھائی، اگر امام کو بھائی کہو گے تو جماعت سے بھائی فنش آؤٹ آف جماعت. اگر جماعت سے انٹر ہونا ہے، جماعت سے داخل ہونا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایمان کو امام ماننا پڑے گا. کیونکہ آدم بھی پیچھے کھڑے تھے تو میرے مصطفیٰ کو امام کہیں گے. لوگ بھی کہے تھے کوئی امام کہہ رہے تھے ارے یوسف جس کو کوئی ایک بات دیکھا تو 3 دن کے لیے بھوک پیاس ختم ہو جاتی تھی، وہ بھی پیچھے امام کہہ رہے تھے اگر میرے نبی جیسا یوسف نہیں ہو سکتا تو سورج میں نہ ہو سکتے ہیں. اگر یوسف کو یعقوب میرے نبی کو موسیٰ اور عیسیٰ میرے نبی کو امام مانتا ہے تو ہمیں بھی اپنے نبی کو بھائی نہیں بلکہ اپنا امام ماننا ہے. سب سے اولا والا آپ اسی کا سونا کی آواز سمجھنے میں کیا لیے لیکن نہیں بولتا. سب سے اولا والا سب سے اولا والا ابھی یہ کسی اور کو دیکھنے سے سب سے بالا والا سب سے اولا والا سب سے بالا والا اپنے مولا کا پیارا. اگر سب سے اولا ہے سب سے اعلیٰ ہے شروع سے اپنے جیسا تو نہیں کہیں گے. سیر ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ مسجد اقصی کی سیر چھوٹی یا اللہ مسجدوں کی بھی کبھی سیر ہوئی ہے؟ سیر تو کوئی مقام ہوتا ہے تو ابتدا وہاں ہوتی ہے. ایک آدمی نے مسجد کی سیر کی فرمایا الذی بارکنا حولہ، کیونکہ مسجد
جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی. کیا رکھی؟ کیا رکھی؟ بندے روزی میں کیا مانتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی اور مسلمان ہر ایک کیا رب سے مانتا ہے؟ برکت. بزرگوں کے سوچے میں کیا ہے؟ برکت. پانی سوکھا پیو بزرگوں کا تو کیا ہے؟ برکت. اچھا کسی اچھے کے شریف پیسوں کو کیا ملتی ہے؟ برکت. قرآن کو کلیجے سے لگاتے ہیں منہ سے آنکھوں سے لگاتے ہیں کیا ملتی ہے؟ برکت. ارے چاہتا ہے نہیں کیا برکت. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ برکت ہم نے مسجد اقصی کے ذکر رکھی. وہ برکت کیا تھی؟ برکت کس کو کہا آپ نے؟ فرمایا برکت اس لیے کہا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کموں کے 60,000 نبیوں کی قبریں موجود ہیں. بولو یار کتنے نبیوں کی قبریں ہیں؟ 60,000. کتنے نبیوں کی قبریں ہیں؟ اللہ نے کرائی خیر. کرائی کہاں کی؟ برکت والی جگہ کی. کہاں کی؟ برکت والی جگہ کی. اور برکت والی جگہ کون سی ہے؟ جہاں 60,000 نبیوں کی قبریں ہیں. واہ 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 واہ. پتہ یہ چلا جہاں ایک لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں برکت ہوتی ہے. اگر آنا یا جانا آپ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جانا دوسرے پتا پوچھتا ہے بھائی اس قبروں پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. میں چپ ہو گیا. کہتے ہیں مولوی صاحب بتاؤ نا جانا چاہیے کہ نہیں. میں پھر چپ ہو گیا. کہتا ہے نہیں پتا. میں نے کہا پتا ہے. کہتا ہے پھر بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتا ہے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے کہا سوچ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ نہیں. کہتا ہے نہیں بتاؤ نا بھائی قبروں پہ جانا چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا یار 60,000 نبیوں کی قبریں مسجد اقصی کے ذکر اللہ نے وہاں اپنے نبی کو خیر کرائی. اللہ نے وہاں کیا کرائی؟ اللہ کو کہتا ہے جہاں نیکوں کی قبریں وہ خیر گاہ ہوتی ہے. تم کہتے ہو جانا چاہیے کہ اسی لیے تو کہا جاؤ کا. اس لیے میرے نبی نے کہا ہندار قبری وجہ کا وہ شفاعت تھی. جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے. پتہ نہیں چلا یہ رستے وہ ہے. اب پوری دنیا منہ کدھر کر کے نماز پڑھتی ہے؟ کعبے کی طرف. اذان کدھر کر منہ کر کے دی جاتی ہے؟ کدھر منہ کر کے اذان کرتے ہیں؟ بچے کے کان میں اذان دو تو منہ کدھر کرنا چاہیے؟ کعبے کی طرف. نماز کے لیے اذان دو تو منہ کدھر کرنا چاہیے؟ کعبے کی طرف. خوف سے بچنے کے لیے اذان دو تو منہ کدھر کرنا چاہیے؟ کعبے کی طرف. قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دو تو منہ کدھر کرنا چاہیے؟ کعبے کی طرف. پوری کائنات نکل گئی ہے اذان دیتی ہے منہ کرتی ہے کعبے کی طرف. ارے ہو گیا کعبہ پتا میرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے صحابہ ہیں. اب ہو گیا اذان کا وقت. حضرت بنا کھڑے ہو گئے. آقا میں اذان دے دوں فرمایا اب کعبے کے اوپر میرے آقا نے فرمایا بنا کعبے کے چھت کی طرف جاؤ اذان دینے کے لیے. کہاں چڑھ جاؤ؟ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. جب چڑھ گئے نیچے آ گئے کعبہ بلال کے شکلوں میں وہاں نبی کے آ جاؤ اور نبی کے غلام سے ہم قدر کتنا آتا ہے کعبہ بھی تیرے قدموں کے نیچے آ جائے. اوپر چڑھ گئے. اب پوچھ پہ آتا آسان تو فرمایا تو پھر چپو گے. میرے آقا نے فرمایا آسان دو نا. ہر کرتے آقا پہلے نیچے تھا اس کی طرف منہ کر کے آسان دیتا تھا. اب تو اس کے اوپر چڑھ گیا. اب کدھر منہ کرو؟ اب منہ کدھر کروں؟ اب میرے نبی نے اب سیدی اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا جو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. بول میں کل لگا
بلال نیچے تھا تو کعبے کی طرف ہو کر کے اذان دیتا تھا، اب اوپر چڑھ گیا کعبے کے تو کعبے کی طرف ہو کر کے اذان دیتا۔ کعبے کا نبی کی شان کو دیکھو، 1,24,000 کم و بیش نبی شانوں والے، اللہ نے سب کے سر جھکا دیے نبی کے قدموں میں تاکہ کوئی شان والا نہ رہے، میرے محبوب کی رہے۔ اور کعبے کو لوگ چومتے تھے، کعبے کو لوگ پوچھتے تھے، کعبے کی طرف منہ کر کے رات کو پوچھتے تھے، سجدہ کرتے تھے کعبے کی طرف، جھکتے تھے کعبے کی طرف۔ رب نے بلال کو کعبے سے چلا کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، لوگوں کعبے کو چومنا، کعبے کو جھکنا، کعبے کو چومنا، کعبے کو چاٹنا، جنا عظمت کو دیکھنا، اس کو دیکھنا عبادت ہے، اس کو پانا عبادت ہے، اس کو چومنا عبادت ہے۔ اس کی شان بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کی عظمت بڑی ہے، اس کا نام بڑا ہے، لیکن یہ بات جاؤ سمجھ جاؤ کہ یہ کتاب یہ نہیں ہے قدموں سے ہو جائے، رب نے کہا ہے یہ ناموں سے قدموں سے سیکھ کے آتا ہے۔ اپنا تعلق نبی سے پختہ کرو، خالی نمازہ نہ کٹیا کرو، کوئی نمازہ سوچ انسا، کوئی نمازہ سوچ انسا، میں نماز پڑھ منہ پہ لے ماری کی کئی نماز اسی کی طرح جو سب سے بڑا پکا نمازی تھا، مسٹر جیسا انڈین پولیس المعروف شیطان ابلیس، یہ سب پکا نمازی تھا۔ کوئی جان نہیں سکتا تو یہی ہوگا نا، اس میں کہتے ہیں زمین کے چکے چکے کے دیا پوری دنیا کو نبی بلاتے ہیں خدا کی طرف، لیکن بندہ جب خدا کے پاس پہنچ جاتا ہے خدا پھر بھیج دیتا ہے مصطفیٰ کی شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، نبی ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، اور کس کی طرف بلانے والے؟ اللہ کی طرف۔ کس کی طرف بلانے والے؟ کس کی طرف بلانے والے؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ نبی اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور نبی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ تیرے پاس دو ہیں، ایک مجھے دے دے۔ پہنچے ہو نہیں؟ جو پہنچے آپ کھڑا کرے۔ اللہ تیرے پاس دو ہیں، ایک مجھے دے دے۔ اللہ دو ہے، ایک مجھے دے دے۔ ایک عمر ابن حشام المغیرہ ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ دو ہے، ایک مجھے دے دے۔ اب دیکھو ذرا دور سے دوڑ لگا کے اللہ کو نبی مانتے ہیں، نبی کس سے مانگے، لیکن اللہ جب دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے؟ اللہ نے دو کو دیکھا، عمر بن ابو جہل، عمر بن حشام المغیرہ، ابو جہل اس کا بھی منہ دیکھا، عمر بن خطاب کو بھی دیکھا، اللہ نے دونوں کو دیکھا۔ ایک نبی سے بغض کرتا تھا، ایک نبی سے بغض نہیں کرتا تھا، پیار والا تھا، غصے والا تھا، لیکن اندر سے بڑا صاف تھا۔ جب اللہ نے دیکھا تو رشتہ کو نہیں دیکھا، کس کا یہ ہے خون کا رشتہ ہے، یہ دے دو، نہیں، اللہ کو خون کے رشتے والے نہیں چاہیے، تعلق نہیں دیکھتا اللہ، سفارش تعلقات بھی نہیں دیکھتا، اللہ کو یہ دیکھتا ہے کہ خون ہو رہا ہو، شکل ہو رہا ہو، عقل ہو رہا ہو، خون ہو رہا ہو، خون ہو رہا ہو، تکائی ہو رہا ہو، آنکھ ہو رہا ہو، جلدی ہو رہا ہو، اللہ دیکھتا ہے خون سے
نے فرمایا چھوڑو آنے دو، کیونکہ پتا تھا کہ یہ آیا نہیں ہے، بھیجا گیا۔ نبی کا کام ہے مخلوق کو خدا کی طرف بلانا، اور اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ بندے کو دامن مصطفیٰ میں ڈال دیتا ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں کعبے کی دہلیز پہ تھا، میں کعبے کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، دہلیز کعبہ پہ بیٹھا کرتا تھا، کعبے کی چابی میرے پاس ہوا کرتی تھی، کعبے میں رہنے کے باوجود مجھے اللہ نہیں ملا، اللہ عمر کہتے ہیں کعبے کی دہلیز پہ بیٹھا تھا، لیکن کفر میرے اندر تھا، لیکن جب ہدایت ملی تو رب نے دہلیز کعبہ سے اٹھایا اور دامن مصطفیٰ پہ ڈال دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو کعبے نہیں بلاتا، دامن مصطفیٰ میں ڈال دیتا۔ تو پہچاننا سیکھو، پرکھنا سیکھو، اللہ کی بارگاہ میں مقام بنانا سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ابو جہل آیا، دوڑتا ہوا آیا، آ کے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، آ کے فوراً بکنا شروع ہو گیا، کہنے لگا اے محمد میں نے تیرے جیسا برا کوئی نہیں دیکھا، میں نے تیرے جیسا برا دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، تیری زبان کسی کی طرح چل رہی ہے، میں نے تیرے جیسا برا کوئی نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے سچ کہا، کیا فرمایا تم نے؟ بلا بلا کے کو بڑھایا چلا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں پیچھے سے آگے ابو بکر صدیق آ کر حضور کو دیکھا، کہنے لگے آقا میں نے آپ جیسا پیارا پوری دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، اتنا حسین تو کوئی دیکھا ہی نہیں، اتنا پیارا تو کوئی دیکھا ہی نہیں، کائنات کو ڈھونڈنے سے ملے گا ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سچ کا تو نے سچ کہا، تو نے جس کو سمجھ رہی ہے ہاتھ اوپر بے شک نہ کرے، نیچے ہی کر کے کہہ دے تو نے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہتے ہیں آقا یہ دونوں نے کیسے سچ کہا؟ یہ کہتا ہے تمہیں، آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ کہتا ہے آپ اچھے ہیں، آپ نے فرمایا تم نے بھی سچ کہا، آقا یہ دونوں نے کیسے سچ کہا؟ اس کا جواب جو دیتا ہوں خدا کی قسم آج سینے میں ڈال کے لے جاؤ، قیامت تک یاد رہے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں سنو، مجھے اللہ نے آئینہ حق بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ آئینہ۔ آئینہ دیکھتے نا شیشہ، گھر سے آئے ہیں تقریباً سارے شیشہ دیکھ کے آئے ہوں گے، نکلتے سے آئے ہوں گے شیشہ، صبح کام پہ جانے لگتے ہیں شیشہ، باتھ روم سے نکلتے ہیں تو شیشہ، رات کو گھر واپس جاتے ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں کہ راستے ہی بدل ہوتے بھی شیشہ۔ یہ شیشہ بڑا سچا ہے، اس شیشے کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، سارے دیکھتے ہیں۔ اب یہ شیشہ دیکھو تو بندے کو کون نظر آتا ہے؟ بندے نہیں بولے کون شیشے میں نظر آتا ہے؟ اپنا آپ نظر آتا ہے یا کوئی اور؟ کبھی شیشہ تک کے بھی اچھے نہیں ہوئی، میں تیرے جانا یار۔ آئینہ دیکھ کے ہر بات ہوا کرتی ہے، آمنے سامنے دن رات ہوا کرتی ہے، بات مرنے کے نہیں قبر میں آتا کوئی، جیتے جی سب سے ملاقات ہوا کرتی ہے۔ یہ آئینہ بڑا سچ بولتا ہے۔ میرے صحابہ فرماتے لوگوں مجھے رب نے آئینہ حق بنا کے بھیجا۔ آئینہ حق فرمایا جو مجھے دیکھتا ہے آئینے کو، وہ مجھے نہیں دیکھتا، وہ آئینے کو دیکھتا ہے تو آئینے کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دے دیا، شیشے کو دیکھتا ہے تو کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے آپ کو۔ فرمایا میں آئینے حق ہوں، جنہوں نے مجھے دیکھا آئینے کو دیکھا تو مجھے نہ دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ ابو جہل نے جب آئینے کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھ کے کہتا ہے تیرے جیسا برا کوئی نہیں، تیرے جیسا برا کوئی نہیں، تیرے جیسا برا کوئی نہیں۔ میں نے پیچھے سے کہا تم نے سچ کہا۔ اگر کوئی رشتہ داری کوئی نہیں تو پیچھے بولنا میں نے اپنے بندے کو بتا خیال رکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر آگے مکر فرمایا میرے صدیق نے جب آئینے کو دیکھا
اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا ہے تیرے جیسا پیارا کوئی نہیں. میں نے تو تصدیق کی ہے. میں نے کہا ہاں تصدیق واقعی تیرے جیسا پیارا کوئی نہیں. فرمایا مجھے رب نے ایمان کی کسوٹی بنا کے بھیجا جس کے دل میں فرمایا سارے کافر برابر نہیں ہوتے جس طرح سارے مسلمان برابر نہیں ہوتے. مسلمانوں میں کسی کا درجہ زیادہ کسی کا کم. فرمایا کسی کا کافروں میں بھی کسی کا درجہ زیادہ اور کسی کا کم ہوتا ہے. کیا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا جس کے دل میں میرا خون جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا پکا کافر ہوگا اور جس کے دل میں میرا خون جتنا کم ہوگا وہ اتنا کچا کافر ہوگا. فرمایا جس کے دل میں میرا پیار جتنا کم ہوگا وہ اتنا کچا مسلمان ہوگا اور جس کے دل میں میرا پیار جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی پکا مسلمان ہوگا. اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے آپ کو سیمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. اور پیار کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. ادھر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو حضرت علامہ صاحب بیٹھے اگر میں کہوں ان کے دادا بڑے اچھے بندے تھے یار بہت سے پیارے بندے تھے پیچھے ملک صاحب بیٹھے ہوئے میں کہوں یار بڑے شیر تھے ان کے پاس بڑے جرت والے تھے بڑے پادری والے تھے تو ملک صاحب آتی صاحب کا دل خوش ہو رہا ہوگا یار اپنے ابا کی تعریف ہو رہی ہے نا. تو اگر ذرا سی برائی ہو جائے تو غصہ آتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ یار اگر ہمارے پاس دادا کی کوئی تعریف کرے ہم خوش ہو جائیں تو جب نبی کی تعریف کرے تو اچھا کوئی اگر کہتے اعظم کی تعریف کرتے تو انڈیا میں بیٹھ کے یا انگلینڈ میں بیٹھ کے ہم بڑے خوش ہوں گے یار ہمارے کہتے اعظم کی تعریف ہو رہی ہے. تو لوگوں اگر کہتے اعظم کی تعریف ہو تو آپ خوش ہو سکتے ہیں تو رسول اعظم کی تعریف ہو تو زیادہ خوش شامل ہو جانا چاہیے. منہ لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ منہ کھول جانا چاہیے خوشی سے مسکرانا چاہیے. کیونکہ پیار اور رشتہ یہ پیار کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب محبوب کا ذکر آتا ہے تو چہرہ خوشی سے کھل جایا کرتا ہے. یہ آج رسول آپ کس لیے بیٹھے گئے؟ یہ روٹی کھانے نہیں آئے, یہ کھانے کا لوا کھانے نہیں آئے, یہ ذمہ دار لوگ ہیں. یہ اپنے کام چھوڑ کے رشتے چھوڑ کے بال بچہ چھوڑ کے دور نزدیک سے چل کے یہ مسجد میں آ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ نئی شکل دیکھنے نہیں آئے, یہ پاکستان کی تاریخ سننے نہیں آئے, یہ کسی صدر کی تاریخ سننے نہیں آئے. یہ بھی آئے ہیں دیکھنے کے لیے اگر اپنی قبر سے نکل کے مسجد کیا کرتے ہیں اپنے کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ اور بات ہے ہم سیرت کا جلسہ پکا کرتے ہیں مقصد حیات کو بیان کرتے ہیں لیکن مقصد ایمان کوئی نہیں بیان کرتا. ایمان سلامت ہر کوئی منگے جس کی سلامت کوئی ہو. لوگوں اپنے ایمان اپنے سے بڑھ کر پرسان کرنا بہت ضروری ہے. میرے مصطفیٰ کا معراج وہی ہوا جو آج 14 سال پہلے ہوا لیکن آج بھی وہ بیان ہوتا ہے. اس میں تاثیر ہے, اس میں چاشنی, اس میں پیار ہے. میرے آقا کا یہ معراج قرآن سے ثابت ہے. آگے کے آسمان کے حضرت موسیٰ علیہ قبر میں تھے پھر مسجد اقصیٰ میں تھے. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے تھے مجھے رخصت کرنے کے لیے خدا حافظ کہنے کے لیے. ارے موسیٰ کیا یہ بات ہے کہ ادھر قبر میں بھی موجود ادھر مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ادھر ساتویں آسمان میں بھی موجود اور ایمان والے ہو تو ادا نبی سے کیا ہے موسیٰ آپ کے نبی کی شان آنا ہے یا موسیٰ علیہ السلام نبی کی شان بولو نبی کی ہمارے نبی کی. تو اگر حضرت موسیٰ ایک سمے میں ادھر قبر میں بھی موجود ادھر مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ادھر ساتویں آسمان میں بھی موجود ہو سکتے ہیں تو میرا اور تمہارا نبی آج اس مقدس دن میں ادھر گنبد خضرا میں موجود اور ادھر غلاموں کی مسجد میں موجود ہے. جانے لگے نا میرے آقا
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رخصت کیا. جب رخصت کیا میرے مصطفیٰ چلے گئے تو حدیث میں آتا ہے تو وقام موسیٰ علیہ السلام کو اونچی اونچی رونا شروع ہو گئی. وقار جب کی کا مطلب ہوتا ہے ہائے ہائے کر کے رونا، اونچی آواز سے رونا. یہ رونا کیوں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ کیوں جا رہے ہیں، حسرت سے نہیں تھا، پیار سے تھا، مقام کو سمجھنے کا تھا. اور وہ گویا کہ کیا دیکھتے کہ ارے میں تو اس مقصد کو پانے کے لیے 9 بار کوئی دور پہ گیا، مجھے لگ کہانی کہا گیا نہیں دیکھ سکتے واپس جا. ایک وقت میں قبر میں، ایک وقت میں اوپر مسجد میں، ایک وقت میں باقی آسمان پہ جو اوپر موجود ہے اتنی طاقت والا وہ موسیٰ میرے نبی جیسا اگر نہیں ہو سکتا تو میں اور آپ کہتے ہیں ہائے ہائے کرتے رو رہے تھے. اور رونا کیا تھا؟ کسی عاشق نے کہا کہ ان کا رونا کیا تھا؟ وہ یہ سمجھا رہے تھے کہ دور اور معراج. کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ دور کھڑے سے آگے ہو جی آگے ہو کیا لے کے ہیں؟ آپ 4 سال ماشاء کتنی جی بولو کتنی کتنی تو نماز آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا نیچے نہیں کرنا. نماز کی کس کو آتی ہے؟ کتنی نمازیں آئی تھیں؟ 50 نمازیں. کتنی آئی تھی؟ کتنی نمازیں؟ اور ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا. کتنی نمازیں لے کے آئے؟ کہتے واپس جاؤ. انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی ہے. میری قوم 2 نہیں پڑھتی، آپ 50 پڑھے گی. میرے آقا تھے کہ اللہ نے 5 کام کر دی. کتنی؟ 5. واپس کر دی. پوچھا کتنی کام کرائیے؟ 5. کہتے ہیں پھر 5 کام پھر گئے 2 3 4 5 6 7 8 9. کتنی بار گئے؟ مجھے بولو کتنی بار گئے؟ 9 بار. کتنی کام ہوئی؟ 45. ابھی 6 کام کرنے واپس جاؤ. کہنے لگے نہیں مجھے شرم آتی ہے، حیا کیا نہیں جاتا. تو پتا چلا جہاں غیرت مصطفیٰ رک گئی وہاں شریعت خدا رک گئی. 5 لے کر آئے. یہ بار بار آنے جانے کا کیا مطلب تھا؟ ایک بنا مجھے کہتا ہے تم کہتے ہو کہ نبی کو اتنے غائب ہے، اور اگر نبی کو اتنے غائب ہوتا تو 9 پھیرے مارنے کی کیا لوڑ ہے؟ 9 پھیرے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی بار جاتے 45 کم کرا کے آ جاتے، رولا ختم ہو جاتا. 9 بار کیوں گئے؟ میں نے کہا زیادہ جانا بابا. آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی 9 بار گئے اور 5 کم کرا کے آئے. کل تم پھر کہے گا خدا کو بھی اس میں یاد نہیں ہے، کیونکہ خدا کو اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں تھا انہوں نے پھر اڑ کے آ جاتا ہے. پہلی بار پینتالیس کم کر کے نہیں دیتا. نہیں سمجھے ہو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا وجہ تھی جو کسی مجھے پتا چلے. وجہ یہ تھی کہ کوئی دور پہ موسیٰ نے کتنے چکر لگائے تھے. 9 بار کے سب کا جلوہ نہیں دیکھا. ادھر کھڑے تھے آخر میں بولی اب میرے مصطفیٰ نے کتنے چکر لگائے؟ وہ کتنے تھے؟ 9. یہ کتنے ہیں؟ 9. اس 9 کے پہاڑے کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ 9 کم 9 اگر 9 اور 7 کا پہاڑا پڑے 7 اور 2 9 6 3 3 9 5 اور 4 9 5 اور 3 اور 6 پھر 9 اور 7 اور 2 پھر 9
یہ 9 8 اور 1 پھر 9 یہ 9 کو جتنی بار تقسیم کرو تاکہ 9 9 81 81 کو 8 اور 1 پھر 9 9 7 6 اور 3 پھر 9 9 5 45 5 اور 7 پھر 9 اور یہ 9 رب کو اس کا پیارا تھا اتنا اچھا تھا پھیرے بھی 9 ادھر پھیرے بھی 9 آٹھ پھیرے بھی 9 اور نماز کم ہوئی تو وہ بھی چکر بھی 9 کم ہوئی 9 بار کم ہوئی 45 کم ہوئی اس لیے ساری کرتی ہے جب کسی چکر آئے بار دیکھو میں بندے کی تصویر رکھتی ہے 16 سیکنڈ تک کتنی مرتبہ 16 موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے نہیں بھیجا تھا نبی کو وہ اپنے لیے بھیجا تھا جو ہی میرے آقا واپس آئے میرے نبی کی آنکھوں میں دیکھا آنکھوں میں خدا کا جلوہ دیکھ رہا ابھی جلوہ یہاں کو دیکھ آئے تھے موسیٰ کو بتایا کہاں سے سکھم جائیں کہاں کون کیسے پھر جاؤ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ تو جائیں گے 5 کم کرائیں گے جلوہ یہاں آنکھوں میں موجود ہوگا میں نے 9 پھیرے میں گئے تھے میں پھر دیکھوں گا ایک بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 8 9 9 بار کے کوئی کا جلوہ یہاں آنکھوں میں بھی جناب موسیٰ نے کتنی بار دیکھا 9 بار دیکھا تو سمجھ کے آپ سمجھ کے موسیٰ کام آپ کا ہوا جلوہ آپ نے دیکھا کام آپ میں چیزوں کا ہو گیا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی مرنے کے بعد مدد نہیں کر سکتا بتاؤ موسیٰ اس وقت زندہ تھے یا فوت ہوئے ہوئے تھے کتنا عرصہ پہلے میرے آقا سے 1100 سال پہلے میرے آقا سے فوت ہوئے حضرت موسیٰ کتنا عرصہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ یہ جملہ سمجھنے والا ہے اسپیکر کو سمجھانے کے لیے نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ مدد نہیں کر سکتا یہ ہماری مدد کس نے کی تھی حضرت موسیٰ نے موسیٰ کتنی کٹ کرائیاں کتنی کم کرائیاں اتنی کم کرائی ہیں بچی کتنی ہے جو نبی کی مدد کا قائل ہے وہ 5 پڑھے جو یہ کہتا ہے مدد نہیں ہو سکتی وہ پوری بجا پڑے اس کو قسم ہے رب العالمین کیونکہ ادھر تو حضرت موسیٰ نے کم کرائی تھی تو سب 50 5 بچی نا ورنہ 50 پوری پڑھو اگر نبی مدد نہیں کر سکتا تو کتنی پڑھنی ہے ضرورت والا کہ میں 50 پڑھا دیا کتنی پڑھنی ہے تو یہ کس نے کم کرائی تھے 45 حضرت موسیٰ نے موسیٰ تیری قبر کی عظمت کو سلام اگر آپ کے 45 کم نہ کراتے تو مر جاتے غلام میرے آقا کی باتیں اختتام کرتا ہوں کہا کنڈی ہل رہی تھی پانی چل رہا تھا اور جس کا گرم تھا لوگوں یہ واقعہ تو بار بار سنا ہوگا لیکن ادھر 90,000 کلام ہوئے ادھر 1,24,000 کو نماز پڑھائی اتنا اچھا بھی ہوا اور پھر یہ ٹائم کیوں نہیں گزرا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ سمجھانے کے لیے میرے حضرت کیا کرتے جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بندے کی جب جان نکل جاتی ہے جسم سے تو جسم نکلا ہوتا ہے حرکت کرتا ہے نہیں اب گھڑی چل رہی ہے اس گھڑی کا گھنٹہ نکال دو تو یہ گھڑی کی پوری ہے 5 گھنٹے کی ایک بار تیسری بار آج رک جائے گی 1 ہفتے کے بعد اس میں بیٹھ ڈالو تو دنیا کہاں سے چلے گی یہیں سے یا کہیں اور سے یہیں سے نا تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ نبی جہان ہے جہان کی کاش کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی پہلی اس گھڑی کی جان ہوتی ہے جان نکال دو جہان گھڑی کا وہی ساتھی ہو جاتا ہے جان ہو جاتا ہے سارا بات بھی پھیل ڈالو تو دنیا وہیں سے چلتی ہے نا یار تو جب اللہ نے اس جہان کی جان میرے نبی کو نکال دیا جہان وہیں پہ رک گیا واللہ اس آدمی کا جو ایسا بتا رہی تھی اور تم نے اتنا سمجھ کر اس کو بولی کا جو ایسا آ رہی تھی جہاں رک گیا گرمی کرتی رہ گئی گرمی کرتی رہ گئی جو کنڈی ادھر تھی وہ ادھر رہی جو پانی جہاں سے چلا تھا وہی ہو گیا بستر جو گرم کا گرم رہا جو ٹھنڈا کا ٹھنڈا رہا جو بڑے بڑے تھا ان کی آنکھ بند رہی جو کھلے بڑے کھلے رہی یہ جہاں جہاں سے ثابت ہو گیا سارے جہاں سے وہی ہوں گے جہاں
وہی رک گیا، سورج چاند کا وہی رک گیا، اب آپ ادھر کی تیز آ گئی، جو ادھر کی تیز آ گئی، جو کام سے کام رہے، جو نظر سے چلتے رہے، کیونکہ جہان کی جان اس جہان سے نکل چکی تھی، اب جہان جان ہو گیا تھا، جس کا قلم نہیں تھا، اس جہان کی جان رب کے پاس تھی، اور جب جہان کی جان واقعی جہان میں آئی تو پانی میں سے جلان اور بستر دے دے گا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے تو جان ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معراج کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، معراج بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ معراج ہوا تھا، منانا ضروری نہیں ہے۔ خدا کی قسم نہیں منانے کے لیے آتے، جو نہیں مانتا نہ مانے، بھائی کو جو مانتا ہے مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر جب انہوں نے آ کے معراج منایا بیان کیا تھا تو کون سا سارے مان گئے تھے؟ جو تاریخ کا بیان کرے گا تو سارے مان جائیں گے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ معراج ہو گیا، مجھے کیسا واپس آیا، اتنا ٹائم لگا، کوئی نہیں سکتا، نہیں مان رہے تھے۔ تو جب سب سے پہلا انکار کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل بدماش، کہنے لگا آپ کو پیسے کا دیکھنا، کہنے لگا بلا کوئی رات کو مسجد اکثر جا کے واپس آ سکتا ہے؟ بولے نہیں، اس نے جا کے حضرت ابو بکر کو بلایا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ حضور کو حضرت ابو بکر ہی مانتے تھے، ابھی صدیق نہیں تھے ہوئے، ابو بکر تھے۔ آگے کہتا ہے اس بات کو بتا ابو بکر، بنا یہ کہ میں رات کو مسجد اکثر گیا اور واپس آیا، فلسطین گیا واپس آیا، تو مان لے گا؟ پہلے تو چپ ہو گئے ابو بکر صدیق، عقل کا استعمال کیا، پھر کہتے ہیں کوئی اور کہے تو مانو یا نہ مانو، آمنہ کا لال کہے تو مان جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق ہو گیا ہے، سب سے بڑا سچا۔ معراج کا میں اللہ کے خلاف جملہ کہنے لگا ہوں، معراج کے لوگ بحث کرتے ہیں، میرا جملہ کو سنا دو۔ ایک ابو جہل تھا، یہ بھی ابو، ایک ابو بکر تھا، وہ بھی ابو، یہ بھی سرکار، وہ بھی سرکار، یہ بھی مکے کا رہنے والا، وہ بھی مکے کا رہنے والا۔ ایک نے معراج کو سنا، انکار کیا، سب سے بڑا سچا بنا، اور جس نے معراج کی تصدیق کی وہ سب سے بڑا سچا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، مانو یا انکار کرو، منانا ضروری نہیں، بتانا ضروری ہے۔ جو مقدر والا وہ تو سمجھ جائے گا، کیونکہ کوئی قسمت والا بندہ ہے، مہمان مدینے والے، بندہ ہے کرم خوش بخت سے سلطان مدینے والے کا۔ ہر کوئی میرے گھر میں آپ کے گھر آؤں گا، ایک گھنٹہ بیٹھوں گا، آپ کیوں آئے گھر سے بچوں کے گھر ہے، کوئی کم نہیں ہے تو خدا حافظ، یہی بات ہے نا۔ بغیر وجہ سے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے نہیں، کوئی کسی کو بلاتا ہے نہیں، اجازت کے بغیر کسی کے دروازے سے کوئی اندر آ سکتا ہے نہیں۔ یار میرے اور آپ کے گھر میں اگر دروازے سے اندر کوئی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، میرے اور آپ کے گھر کے پروگرام میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا، تو رسول اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں، رسول اللہ کی محفل میں، یعنی اللہ کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ تو یہ جو آتے ہیں یہ کچھ وقت بھی تو ہے، سبھی تو کلام پڑھیے گا، ختم کرتے محبوب کی محفل کو، محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو، ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہیں آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو، وہ لوگ اس مسجد کے اندر ہے جو سرور اعظم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ تاکہ کل وہ آپ کی نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے اور اس مقصد کو، اس دین کو سمجھیں گے۔ اور اپنے بچوں کو ان لوگوں سے پڑھاؤ جو یہ کہا کریں کہ پتر ابا بڑے تو کر کے دعا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے کو قرآن پڑھا کے کہیں کہ قسم ہے تجھے قرآن کی، پھر ابا مرے گا تو میں اس کی دعا نہیں کرتی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوٹلی کے اندر ایک لڑکا جو پڑھ کے گیا، اس کو کہا بیٹے 40واں تھا یہ جمعرات کی، اس کے بعد کی
ہم نے کہا دعا نہیں کر کھانا نہیں کھا رہا تھا. ہم نے کہا کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ سارے سوچ رہے تھے شاید بچہ جو ہے نا باپ کے غم میں نہیں کھا رہا. ہم نے کہا کھانا بھوکا تو نہیں کھا رہا. کہتا نہیں کھاتا نہیں کھاتا رو رہا ہے. میں اس کا پرانا استاد تھا. میں نے کہا مجھے کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ رونا شروع ہو گیا. کہتا ہے قاری صاحب میں آپ کو اکیلے بتاؤں گا کبھی نہیں بتاتا. میں نے کہا ابھی بتانا. کہتا نہیں نا سب کے سامنے نہیں بتاتا. میں نے کہا اچھا باہر آ جا. کہتا اپنے کمرے پر جاؤں گا. کمرے میں گیا. 2 بجے اس کا چچا کے ساتھ آ گیا. ماموں بھی اور اس کا بڑا بھائی بھی. کہتا ہے اصل میں جس مدرسے میں پڑھتا ہوں نا میرے استاد جی نے مجھے قرآن سے آخرت کے قسم لی ہے کہ نہ میلاد کھانا ہے، نہ گیارہویں کھانی ہے، نہ چلیسواں کھانا ہے، نہ جمعرات کھانی ہے. چاروں طرف سے دین کے دشمن بیچ میں تنہا میرا رضا. ایسے میں اسلام بچانا سب کے بعد کی بات نہیں. ہمارے ادھر ایک چوکیدار تھا نا. ہم ادھر چوکیدار سیٹیاں مارتے ہیں نا. رات کو چوکیدار ہوتے ہیں نا واضح لاتے ہیں. تو وہ چوکیدار پتا کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا آگے جاتے رہی ہو ساڑھے دن رہی ہو. سمجھے نہیں؟ اپنے بچوں کو ان لوگوں سے پڑھائیں جن کے استاد ان کو کہیں کہ سر ابا مرے گی ادھر سے دعا کریں. کے بعد سے دعا کریں. بڑے مہربانی یار بہت شکریہ. الحمدللہ یہاں پہ ہمیں شفقت کا ادارہ ہے. بچوں کا دیا ہے. پھر خالد احمد لائی صاحب مجھا کے سننا پہ کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے. چوری کی قدر تو ہیرے کی قدر تو چوری جانتا ہے نا. تو گندم کی قدر زمیندار جانتا ہے. یہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. عالم کی قدر عالم کو جانتا ہے. تو ماشاء اللہ اس کی خدمات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو سلامت رکھے. پنڈی میں ہمارا بھی خرچہ ہے بچوں کا جامعہ عائشہ. اس میں دینی بنیادی تعلیم ہے. قرآن پاک میں سب کراتے ہیں. میٹرک کرتے اور بی اے بھی کرواتے ہیں. قابل بھی کراتے ہیں. آپ کے اجازت میں بھی سلطان نہیں پڑھی ہے کہ وہ بچیاں پڑھ کے لیے اگر آپ کے بچے بھی پڑھنا چاہیں انہیں پہلے طریقت کے مدرسوں میں پڑھائیں. دین کچھ نہ کچھ پڑھا لیں تاکہ ان کو یہ معراج میلاد 11ویں یہ چیزیں ان کی اصل پتہ چلے. ان کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ 2 گئے کھا کے 6 بکریاں کو کے کھا کے اللہ سننے والے. اس کا مقصد تو کچھ اور ہے نا. مقصد کو سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے پیسہ لگایا جو چل کے آئے جنہوں نے خرچہ کیا جنہوں نے ٹائم دیا اللہ سب کا اپنا قبول فرمائے. جو غلطی ہو گئی کوئی بات ہوئے لیکن جو معاف کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے آگے قبول فرمائے.